پاک فوج کے سینئرز اور جونیئرز پاکستانی فوج کے بارے میں بعض حلقوں کی من گھڑت غلط فہمیاں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹی وی۔ ناظرین، پاکستانی فوج کے بارے میں بعض حلقوں میں من گھڑت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ غلط فہمیاں مسلح افواج کے اندر کردار، فرائض اور حرکیات کے بارے میں غلط تصورات اور بدگمانیوں کو برقرار رکھ سکتی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو دور کر کے ہم فوج کے اندر افسران اور فوجیوں کے درمیان متحرک تعلقات کی واضح تفہیم پیدا کر سکتے ہیں۔ فوجی زندگی میں سینئرز محض درجہ بندی یا عہدے سے بالاتر ہو کر ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے پاس تجربے، حکمت عملی اور مسلح افواج کے اندر روایات کی حفاظت کا خزانہ ہے۔ فوج کے اندر سینئر ممبروں کی اہمیت کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اجتماعی دانشمندی، لچک اور اخلاقیات کی علامت ہیں، جو آپریشنل کامیابی اور فوجی اہلکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سینئرز کئی سالوں کی خدمت کے ذریعے حاصل کردہ علم اور مہارت کے ذخائر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ پاک فوج کا وسیع تجربہ انہیں حکمت عملی، لاجسٹک اور آپریشنل حقائق کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرتا ہے۔ علم کی یہ دولت نوجوانوں اور فوجیوں اور جونیئر افسران کے لیے انمول ہے، جو فوجی زندگی کی پیچیدگیوں سے نپٹتے ہیں۔ اپنی بصیرت اور سیکھے گئے اسباق فراہم کر کے سینئرز نظریے اور عمل کے درمیان فرق کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اگلی نسل جدید جنگ کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اچھی طرح سے لیس ہو۔ مزید برآں، سینئرز فوج کے اندر سرپرستی اور بھائی چارے کے کلچر کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اپنی مثال اور رہنمائی کے ذریعے وہ اپنے ماتحتوں میں دیانتداری، نظم و ضبط اور بے لوثی جیسے اقدار پیدا کرتے ہیں اور انہیں مؤثر قائدین اور ذمہ دار شہری میں ڈھالتے ہیں۔ چاہے میدان جنگ میں قیادت کرنی ہو یا بیرکوں میں حوصلہ افزائی کرنی ہو، تو وہ اپنے ساتھیوں اور جونیئرز میں وفاداری کا اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اتحاد اور مقصد کو فروغ دیتے ہیں اور مشن کی کامیابی کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ سرپرستی کے علاوہ سینئرز فوج کے اندر آپریشنل منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں ستون کے طور پر یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اپنے وسیع تجربے اور اسٹریٹجک بصیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ انمول نقطہ نظر فراہم کرتے ہیں اور تمام کمانڈ کی سطحوں پر فیصلہ سازی کو پہنچاتے ہیں۔ مہم کی منصوبوں کی تشکیل کے لیے میدان جنگ کے حالات کا جائزہ لینے تک سینئر فوجی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں اور عین مطابق اور مؤثر کارروائیوں کو یقینی بناتے ہیں۔ ناظرین، فوج کی درجہ بندی کے ڈھانچے کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ افسران قائدین اور فیصلہ سازوں کی حیثیت سے غیر متناسب اور زیادہ توجہ حاصل کرتے ہیں۔ تاہم ہر کامیاب فوج سرشاد افراد کی ایک بنیاد گروپ پر انحصار کرتی ہے، جو اس کی کارروائی میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں۔ وہ نہ ہی نان کمیشن آفیسرز، این سی اوز اور عام فوجی جبکہ افسران ہدایت فراہم کرتے ہیں۔ یہ این سی اوز اور فوجی ہی ہوتے ہیں جو زمین پر مشن انجام دیتے ہیں اور اپنی لگن، مہارت اور غیر متنزل عزم کے ذریعے فوجی کارروائی کو کامیابی اور یقینی بناتے ہیں۔ نان کمیشن افسران یا این سی اوز افسران اور فوجیوں کے درمیان اہم کڑی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ فرنٹ لائن لیڈرز ہیں جنہیں احکامات پر عمل درآمد، نظم و ضبط برقرار رکھنے اور فوجیوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کا کام سونپا جاتا ہے۔ اکثر تجربے، اہلیت اور قائدانہ خصوصیات کی بنیاد پر ترقی کے زینے چڑھنے والے این سی اوز جونیئر اہلکاروں کو رہنمائی اور بصیرت پیش کرتے ہیں، جس سے انہیں فوجی زندگی کو نیویگیٹ کرنے کی ضروری مہارتوں کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے۔ عام فوجی فوج کی آپریشنل صلاحیت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ وہ مختلف پس منظر اور خصوصیات سے تعلق رکھنے والے تفویض کردہ مشنوں کو مہارت، ہمت اور عزم کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ پیدل فوج سے لے کر رسد تک، فوجی اپنے متعلقہ کرداروں میں غیر متنزل عزم اور مہارت کے ذریعے فوج کی تاثیر میں حصہ ڈالتے ہیں۔ اپنے الگ الگ کرداروں اور فرائض کے باوجود فوج کے تمام ارکان اپنے ملک کی خدمت کے لیے اپنے مفادات کو برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ لگن کا اظہار کرتے ہیں۔ عام فوجی فوج خدمات کی سختی، اپنی جسمانی تندرستی، تکنیکی اور حکمت عملی کی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے کٹھن تربیت حاصل کرتے ہیں۔ چاہے وہ خطرناک ترتیبات میں گشت کر رہے ہوں، زخمی ساتھیوں کو طبی مدد فراہم کر کے یا آلات کی دیکھ بھال اور مرمت کر رہے ہوں۔ فوجی وہ بنیادی ستون ہیں جو فوج کی کارروائیوں کو درستگی اور افادگی کے ساتھ پھیلانے کو یقینی بناتے ہیں۔ ان کا غیر متنزل
عزم اور قربانیاں فوج کی فتوحات کی بنیاد رکھتی ہیں اور میدان جنگ میں فتوحات حاصل کرنے کے لیے ان کا تعاون ناگزیر ہے۔ ناظرین، پاکستانی فوج میں افسران اور فوجیوں کے درمیان تعلقات آپریشنل فتح کی کلیدی ستون کے طور پر کھڑے ہیں۔ ایک مربوط ٹیم کے طور پر متحد ہو کر وہ مشترکہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے منفرد مہارتیں، علم اور نقطہ نظر لاتے ہیں۔ افسران اور فوجیوں کے درمیان ہم آہنگی تعاون کی طاقت کی علامت ہے اور عصری فوجی کوششوں میں ٹیم ورک کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاک فوج میں صرف جونیئر افسران اور فوجی ہی قربانیاں دیتے ہیں، جبکہ سینئر افسران عیش اور عشرت کی زندگی گزارتے ہیں اور خطرات سے بچے رہتے ہیں۔ یہ بیانیہ گمراہ کن اور سراسر غلط ہے اور فوج کے ان گنت سینئر افسران کی قربانیوں کو متعدد مثالوں سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ پاکستانی فوج کی تاریخ افسران اور فوجیوں دونوں کی جانیں قربان کرنے کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان دہشت گردی کے خلاف پاکستان جنگ میں الجھا ہوا ہے اور فوج اس کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ بہت سے سینئر افسران کی انتہائی خطرناک حالات میں غیر معمولی بہادری اور قیادت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میجر جنرل ثناء اللہ نیازی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قابل ذکر کردار ادا کیا۔ غیر مستحکم شمالی وزیرستان ایجنسی میں خدمات انجام دیتے رہے اور آپریشن ضرب عصب کے لیے کلید تھے۔ وہ ایک اہم فوجی کارروائی تھی جس کا مقصد دہشت گرد نیٹ ورک کو ختم کرنا تھا۔ جنرل نیازی 22 ستمبر سن 2014 کو عسکریت پسندوں کے ساتھ ایک شدید جھڑپ میں شہید ہوئے۔ ان کی قربانی ان کی قیادت اور بہادری کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس طرح میجر جنرل جاوید اقبال نے خیبر پختونخوا میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک کمانڈنگ افسر کے طور پر وہ عسکریت پسند گروہوں کے خلاف کلیدی کارروائیوں میں اہم کردار ادا کرتے رہے اور 11 جنوری سن 2015 کو دہشت گردوں کے ساتھ شدید لڑائی کے دوران شہید ہو گئے۔ ان کا عزم اور لاجوال قربانی پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے اقدامات میں صف اول کے سینئر افسران کو درپیش خطرات کو اجاگر کرتی ہے۔ بریگیڈیئر خالد جاوید جو انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کی ایک اور نمایاں شخصیت تھے، فاٹا کے غیر مستحکم علاقے میں سرگرم تھے۔ انہوں نے 19 جولائی سن 2012 کو خیبر ایجنسی میں ایک ایسے آپریشن کے دوران شہادت پائی جس میں انہوں نے اپنے فوجیوں کی قیادت کرتے ہوئے ایک سفاک عسکریت پسند قوت کے خلاف کارروائی کی۔ ایسے خطرناک ماحول میں ان کی بہادری اور قیادت انسداد دہشت گردی میں مصروف فوجی افسران کو درپیش اہم خطرات کی عکاسی کرتی ہے۔ میجر جنرل عدنان اقبال نے بھی قبائلی علاقوں اور بلوچستان جیسے پرخطر علاقوں میں لازوال قربانی دی۔ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ان کی قیادت اور اسٹریٹجک ذہانت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہ بھی 26 اپریل سن 2017 کو بلوچستان میں شہید ہوئے۔ ان کی خدمات نے مشکل حالات میں سلامتی کو بہتر بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ بریگیڈیئر طارق محمود اگرچہ ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، انہوں نے تنازع کی ابتدائی سالوں میں اہم کردار ادا کیا اور انسداد دہشت گردی کی مؤثر حکمت عملیوں کی وکالت جاری رکھی۔ ان کی قربانی اور لگن کی میراث ایک تحریک بنی ہوئی ہے۔ پچھلے سال انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI سے تعلق رکھنے والے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی بھی جنوبی وزیرستان کے انگور اڈا میں دہشت گردوں کے خلاف ایک مقابلے کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاک فوج کے اندر تمام عہدیدار ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے یکساں طور پر پرعزم ہیں۔ مخالفانہ پروپیگنڈا تقسیم پیدا کرنے اور فوج کے حوصلے کو کمزور کرنے کی ایک گمراہ کن کوشش ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے ذریعے مختلف کیڈرز کے درمیان کسی بھی تضاد کے بارے میں من گھڑت اور غلط مفروضوں کو مسترد کرتے ہیں۔ پاک آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی متحرک اور ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے پاک فوج پرعزم ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں پاکستانی فوج کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، ہائی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجیے۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔